السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ایک بڑی اہم خبر اور ایک اہم پریس کانفرنس جس پر ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ پریس کانفرنس ہے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس۔ کیا کچھ انہوں نے کہہ دیا، کھلے چیلنج دیے انہوں نے آج۔ اور وہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب جب سے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے تو اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو مخصوص رشتے مل گئی ہیں تو پارٹی پوزیشن بڑی تگڑی ہو گئی ان جماعتوں کی، تو اب کے پی کے میں بھی حکومت کو خطرہ ہے، پی ٹی آئی کی، اور وہاں بھی تبدیلی آنی ہے۔ اور بہت سارے تجزیہ کار اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جی بالکل اب نہیں تو تھوڑی دنوں بعد ہی صحیح، لیکن وہ تبدیلی آئے گی اس حوالے سے۔ اور پھر غصہ تھے پی ٹی آئی کارکنان علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کہا تھا اس سے پہلے، خاص طور پر جب وہ کہہ چکے تھے کہ جی بجٹ میں پہلے خان صاحب سے مشورہ ہوگا، اس کے بعد بجٹ منظوری ہوگی، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے بجٹ کی منظوری نہ صرف کرا دی بلکہ جواز سے بھی یہ پیش کیا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں سوائے عمران خان کے، اور میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی تو ہو گیا کیونکہ ان کی بہن نے بڑی تنقید کی تھی خان صاحب کی۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ دو تین بڑے اہم اس کے پہلو ہیں، ہونے کیا جا رہا ملک میں، دما دم قلندر ہوگا، خاموشی چھا جائے گی۔ جس طرح کی آج پریس کانفرنس تھی، پوری قیادت موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اب کیا پیغام انہوں نے دیا ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے، ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس منظوری صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف رکھتے ہیں، معروف صاحب تجزیہ کار، اور آج چونکہ نوزوری صاحب موجود نہیں ہیں تو ہم دو کو ہی یہ پروگرام کرنا ہے۔ آپ کیا کہیں گے آج کی اس پریس کانفرنس پر؟ علی امین گنڈاپور خوب گرجے برسے، دو تین اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو ان پارٹی میں اختلافات کہ جنید اکبر اور بیرسٹر سیف جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، پھر خان صاحب سے رہائی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں اور اندر خبر کیا ہے وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ اور تیسری خبر یہی کہ جی انہوں نے آج کہا، دو چیزیں انہوں نے بیان کی، میں دونوں پہ چاہوں گا انیس منصوری صاحب اپنا تجزیہ دیں۔ ایک تو جملہ ان کا کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا، وہ کہتے ہیں جی ایک مہینہ جب جیل میں رہے تو عمران خان کے خلاف بیان دینے کو کہا گیا اور میں نے نہیں دیا۔ دیکھیے علی، کچھ جھوٹ ہیں اس میں بہت سارے۔ اچھا یہ جھوٹ ہے سارا؟ بہت سارے جھوٹ اس لیے ہیں کیونکہ جس زمانے میں علی امین گنڈاپور کو پورے پاکستان کی سیر کروائی جا رہی تھی، اس زمانے میں وہ جکواد میں بھی رہے، اور اس زمانے میں 9 مئی بال نہیں بھی ہوا تھا۔ کاٹ دیے تھے ان کے۔ 9 مئی نہیں ہوا تھا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تبدیلیوں کا رجحان نہیں آیا تھا کہ لوگ الف برداریاں لے رہے ہوں یا کر رہے ہوں، یہ سارا سلسلہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت علی نہیں تو امین گنڈاپور کا تو اسی سلسلے کی کڑی نہیں تھی ان کی گرفتاری؟ نہیں، یہ بات یہ پہلے کا کھیل ہے۔ یہ پہلے جو پی ڈی ایم کے زمانے میں جو سارے معاملات ہو رہے تھے، یہ 9 مئی کا واقعہ تو بعد کی پیداوار ہے، بعد میں سارا سلسلہ ہوا ہے۔ یہ جو سارا سلسلہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ مختلف، اور اس کی وجوہات کچھ اور تھی، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے بھی پارٹی سے ہٹ کر کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی تھی اس زمانے میں۔ اچھا، ان کو پھر بعد میں ریلیز کر دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ بھی اس زمانے میں رہے، اور پھر سارا سلسلہ ہوتا رہا۔ تو ان کا جو معاملہ تھا، اسے اس معاملے کو اور اس معاملے کو کنیکٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال یہ تو انہوں نے کیوں کہا کہ ان کے خان صاحب نہیں؟ اچھا یہی بات کیا کی آپ نے خان صاحب کے خلاف؟ تو وہ کہہ رہے ہیں بیان دینے کو کہا گیا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس زمانے میں کچھ ایسی بات کی ہو کہ بھائی آپ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں یا کچھ اس طرح کا بتا دیں ہمیں، نہیں بقول ان کے جی میں ڈٹا رہا اور میں نے منع کر دیا۔ نہیں، اس زمانے میں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس زمانے میں صرف سبق سکھائے جا رہے تھے، تبدیلیاں نہیں ہو رہی تھی اس زمانے کا۔ صرف اگر آپ ذرا سا ہم نا وہ چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، وہ 9 مئی کی صورتحال کچھ اور تھی، 9 مئی اس کے پہلے کی صورتحال کچھ اور تھی۔ اس وقت ان کے کچھ بہت سارے معاملات چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف بہت کچھ کہا تھا، انہوں نے بلال بھٹو زرداری صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا تھا، انہوں نے مولانا صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا آپ بھی تھا۔ کہتے ہیں وہ تو نہیں، وہ اس زمانے میں خاص طور پر پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ، میں کہتا ہوں نا، اسکور برابر ہونا تھا۔ مطلب بہت کچھ ہوا تھا کہ اس وقت کی صورتحال کچھ اور تھی، اور انہوں نے جس طرح کی لینگویج مریم نواز صاحبہ، بلال بھٹو صاحب اور مولانا صاحب کے متعلق کہی تھی، یہ اس سلسلے کی کڑی تھی۔ اس زمانے میں حل یہ نہیں ہو رہا تھا کہ خان سے کوئی تبدیلیاں کروائی جائیں یا خان کے حوالے سے پارٹی کو توڑا جائے۔ یہ جو کچھ بھی واقعات ہوئے، یہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال میں، اور اس میں زمین آسمان۔ اس وقت آپ کو پتا ہوگا شہباز گل کو بھی اٹھایا گیا تھا، اس وقت آپ کو پتا ہوگا اعظم سواتی بھی گئے تھے، تو وہ سارے معاملات کچھ اور تھے۔ اس کے بعد کی صورتحال کچھ اور ہے۔ تو علی امین گنڈاپور بہت ساری چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں، اصل حقائق سے وہ منہ موڑ رہے ہیں، جوشیلی تقریر کر کر۔ ان کا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ بتانا تھا کہ جی میں تو اتنا لائل ہوں عمران خان کے ساتھ کہ اس زمانے میں بھی مجھ پر دباؤ تھا اور میں نے کچھ نہیں بتایا، بھائی ان کی بیان لائلٹی نہیں پہ دیا۔ شک ہو رہا
رہا ہے نا, ان کی وفاداری پہ شک ہو رہا ہے. خان کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کر کچھ اور رہے ہیں, اور ان کی لائلٹی پر شک پیدا کرنے میں دو لوگوں کا بڑا کردار ہے. ایک سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کا, اور دوسرا سوشل میڈیا کے جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ایک گروپ جو چلتا ہے اس کا. تو وہ مسلسل ان پر اعتراضات کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کو گالیاں دے رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا, جو آج پارلیمانی پارٹی کا وہاں پر اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی علی امین گنڈا پور کو اچھی خاصی سنائی گئی, اور اسی وجہ سے سنائی گئی کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں, اور اس پہ کہ انہوں نے بجٹ جو اپروو کیا یہ باقاعدہ غداری کے زمرے میں آ رہا ہے. تو علی امین گنڈا پور اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہے کہ جہاں پر اس کو بار بار آ کر وضاحتیں دینی پڑتی ہے, اور وضاحتیں دینے کے ساتھ ساتھ پھر وہ پرجوش انداز میں تقریر کر کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ وفادار ہوں, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ مسلسل ان پر شک کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال کسی زمانے میں ایم کیو ایم والوں کو بڑی درپیش آتی تھی کہ جب ان پہ کسی پہ شک کیا جاتا تھا اور آخر تقریر کرتا تھا کہ نہیں میں سب سے زیادہ وفادار ہوں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت. تو وہ وضاحتیں دے رہے ہیں, بار بار اپنے نشاندہیاں کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا ایک تو یہ آپ نے کہا کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, اور ان سے کہا نہیں گیا ہوگا اس زمانے میں کہ بانی کے خلاف بیان دے دو, نہیں چاہیے تھا. آج جو انہوں نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں میں, انہوں نے سب کو کہا, اور یہ بات کو 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے, کیونکہ جب صحافی نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں چیلنج کرتا ہوں, میری حکومت گرا کے دکھائیں, یہ جو بار بار لوگ سمجھ رہے ہیں میں ڈر جاؤں گا, خوفزدہ ہو جاؤں گا, اور یا شاید میری حکومت جانے والی ہے, کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا وہاں پر تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے, اور دیگر ذرائع کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ حکومت تبدیل ہوگی. تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میری حکومت کوئی گرا کے دکھائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ دھمکی کسے دے رہے ہیں, انہوں نے کہا صاف طور پر آپ چلائیں اس کو, میں 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ دہرا دیتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں سیاسی جماعتوں کو بھی کہہ رہا ہوں, دم ہے تو آئے میری حکومت گرا کے دکھائیں, میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. دیکھیے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی حکومت گرانی چاہیے؟ ایک صوبے میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے, نہیں, بات ختم نہیں ہو جائے گی. آپ اگر اس وقت تحریک انصاف کی اندر کی کشمکش دیکھیے, اور دوسری طرف پاکستان کی مقتدرہ قوتیں اور موجودہ حکومت کا مزاج دیکھیں, اس وقت فائدہ مند کیا ہے؟ تو ہے نا, اگر یاد ہے ان کی حکومت, نہیں, اگر اس وقت فائدہ مند یہ نہیں ہے کہ آج بھی کہیں سے انیس منصوری صاحب اگر آواز آتی ہے کہ تحریک شروع کرنی ہے یا جلسہ کرنا ہے, پی ٹی آئی کہاں پر ہے؟ حکومت میں ہے نا, کے پی کے حکومت میں ہے نا. حکومت ختم کر دیں, آپ کو لگتا ہے حکومت ختم کرنے کے بعد باہر نکلیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے گزشتہ 1.5 سال کے اندر جب سے ان کی حکومت ہے, خود تحریک انصاف اپنے لوگوں پہ شک کا اظہار کر رہی ہے, اور اسی شک و شکوک کا اظہار انہیں اگلی تحریک سے روکے رکھا ہے. تو اگر صحیح کوئی بھی پلانر ہو, وہ کہے گا بھئی یہ خود ان کو کرنے دو, یہ خود ہی آپس میں اس طریقے سے الجھتے رہیں گے. اگر ان کی جگہ جو کچھ بھی کیا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا جو آپس میں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب تک رسائی نہیں ہے. خان صاحب تک تو رسائی دیکھیں, اگر یہ سب مل کر آ جائیں, با جماعت جس طرح جاتے ہیں, تو سب کے سامنے خان صاحب ظاہر ہے بات کر لیں گے, بتا دیں گے کہ لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. اب اس میں تو 6 لوگوں کی لسٹ دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیجیے 2 بندے مل کر آتے ہیں, 4 جو اہم آدمی ہوتے ہیں ہمارے باہر کھڑے ہوتے ہیں, 2 اندر ہمارے جو واپس آتے ہیں وہ ایک کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یعنی پلاننگ تو زبردست ہے, دیکھیں کنفیوژن پھیلا چکے ہیں اس پارٹی. دیکھیں اس وقت اس حکومت کے لیے یا کسی بھی پلانر کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو کنفیوژن ہے نا, وہی بہترین ہتھیار ہے. اس وقت ان کی حکومت گرانے کا منصوبہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں تحریک عدم اعتماد آئے, پھر بھی ان کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ یہ اپنی میجورٹی شو کر سکتے ہیں. اگر یہ میجورٹی لوگ لائل ہوں گے انیس منصوری صاحب, تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نہیں سمجھتے تبدیل ہو اور جائیں گے. ایسی صورتحال میں اگر حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ دیگر جگہوں پر آ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اسی کنفیوژن کے اندر ان کی حکومت کا طرز حکومت بھی سامنے آ رہا ہے, اور ان کی سیاسی جماعت آپس میں ہی خود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. کے پی کے میں کیا لگتا ہے آپ کو, نہیں بلکہ تو ٹیکنیکل سوال میں پوچھ لوں پہلے آپ سے, کے پی کے میں کیا پی ٹی آئی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی حکومت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے. تو پھر وہ تو وہاں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو اڑا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ. دیکھیں سنی اتحاد کونسل میں ظاہر ہے ان کو اس میں کنفیوژن ہے. ہوا یہ تھا کہ 39 نہیں ہوں گے سارے کے پی کے والے, نہیں 39 آزاد تھے پہلے, 39 آزاد تھے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں, اور باقی سب نے بعد میں یہ ہوا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا تھا. 39 وہ تھے کہ جو الگ سے رہے تھے, اور جن کے بارے میں بعد میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو پی ٹی آئی وہ جوائن کر سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اس فیصلہ ختم ہو گیا وہ تو. اچھا وہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا. یہاں پر کے پی کے کی سچویشن یہ کہ کے پی کے میں تمام کے تمام لوگ سنی اتحاد کونسل کے ہیں, تو سنی اتحاد کونسل یہاں پر موجود ہے, اور جب سنی اتحاد کونسل موجود ہے تو ابھی بھی ان کی اکثریت ہے, میجورٹی انہی کی ہے. ان کو بھلے کہ آپ کو جمعیت علماء اسلام کو اور سیٹیں ملی ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو اس کے باوجود اکثریت ان کے پاس یہ ایسا, یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ختم ہو گئی ہے.
जब 2/3 मेजोरिटी नहीं, 2/3 से कम हो गई है, तो अददी तौर पर तो ये ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर आप ये देखें कि इनके आपस के मसाइल इस हद तक ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये इनको नुकसान दे रहे हैं, और कोई भी प्लानर इस वक्त ये नहीं सोचेगा कि इनको गिराए। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। वो अब हिस्सा तक की जो बनेंगे। खबरें हमारे पास जो आ रही हैं, जब मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त हिस्सा बनने की खान कोई साहब जरूरत को भी सुना नहीं है है। उन्होंने पैगाम भेजा है जेल में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये बताएं हम आपको, कि कहा गया है कि पैगाम दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के जरिए कि खान साहब को जाकर जो जेल में मिलते हैं बता दें कि मैं हिस्सा नहीं बन रहा तहरीक अदम-ए-एतमाद का, और बन जाऊंगा तो फिर आपको पता है क्या हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बन रहा। अच्छा, मौलाना क्यों दूर हो गए? देखिए मौलाना इस वक्त इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और खुद वो वजह? पीटीआई, उसकी वजह कि पीटीआई की ख़राब कारकर्दगी मौलाना को अगला इलेक्शन आसान करेगा। मौलाना वो गलती नहीं करना चाहते कि जो गलती उन्होंने पीडीएम के वक्त की, कि वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। ये हुकूमत से दूर रहना चाहते हैं। इस वक्त पेशावर का मेयर उनका मौजूद है। आइंदा दिनों के अंदर मुतवक्के तौर पर आपको ये नज़र आएगा कि जब ये हुकूमत खुद कमज़ोर होगी, पीटीआई खुद से अगर हुकूमत गिराती है और इनका एक ब्लॉक अगर अलग होता है इसी इख्तलाफात की बुनियाद पर, तो फिर मौलाना उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि जनाब वो न्यूट्रल है। मौलाना को इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत नहीं है केपीके के अंदर, और ना ही वो ये समझते हैं, जबकि बिल्कुल वही पीपल्स पार्टी वाली सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी ने अपने मेन लोग रख दिए हैं, उसके बाद कहा ठीक है अपने निज़ाम चले, और मौलाना इस वक्त किसी गलती का नहीं जाना चाह रहे। 2-2.5 साल रह गए हैं, 2.5 साल 3 साल तो का वक्त मौलाना रह गया। अगर हुकूमत मिल रही है इलेक्शन के बाद, तो ये क्या गारंटी है मौलाना की पार्टी इतनी बड़ी तादाद में लोग जीत जाएंगे कि मौलाना का बंदा कोई सीएम बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जो इस अगला, वक्त अगर मौलाना हुकूमत ले लेते हैं, इस पोजीशन में तो है कि वो बाकी जमातों को कह सके कि मेरा सीएम होना चाहिए। नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी मौलाना वजह ने 26 से तरमीम करा दी, हुकूमत अक्सरियत नहीं है ना। की लिस्ट बना ली है अली, मौलाना इसके लिए साहब। पीछे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को टूटना पड़ेगा। अब मसला यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि इनके पास टोटल मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कौमी असम्बली वाली सूरत हाल नहीं है। कौमी असम्बली में 39 मेंबर्स वो हैं कि जो आज़ाद हैं। ये दो चीज़ों में फ़र्क नहीं है। तो इसमें आप ये भी तो देखिए, केपीके में तो अब तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट नहीं हुआ ना, सेनेट केपी गवर्नमेंट तो अलग फिर है। वहाँ सेनेटर की तादाद किस तरह होगी? जब इलेक्शन होगा तो अब ज़ाहिर है सेनेट के लिए इनके वोट आएंगे ना। क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? वो सब पीटीआई ने मना कर दिया था। पीटीआई ने उसको इलेक्शन को नहीं करवाने दिया था। देखें पीटीआई अगर इलेक्शन करवाने देती है यहाँ पर, अगर पीटीआई अगर सेनेट का इलेक्शन करवाने देगी तो अब वो मेजोरिटी 11 की 11 सीटें उनके पास नहीं मिलेगी। अब उनको मिलेगी तो 4-5 के करीब होगी, और 5-6 जो है वो दीगर इत्तेहाद के पास जाएगी, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब जमीयत उलमा इस्लाम इस बात की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेनेट की तरफ फोकस कर सके, ताकि सेनेट के अंदर उनके 6 से 7 मेंबर्स का इजाफा हो सके। ये जमीयत उलमा इस्लाम के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, और वो यही चाहेंगे कि सेनेट के अंदर वो सबसे पहले ये अपनी डील क्या मजबूती करें। पीटीआई से करेगी? वो राज़ी करेगी सबको, वो सबको राज़ी करेगी, क्योंकि अगर 2/3 मेजोरिटी को रोकना है, देखें ये एक बहाना होगा। वो कहेगी कि अगर पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी को रोकना है तो उन्हें ये लाजमी होगा कि वो सेनेट में अपने 5-6 लोग मजीद भेजें। और यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम क्या नहीं, है, सेनेट में मौलाना की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। अब बिल्कुल होगी ना, मतलब 5 से 6 सेनेटर आपके पास आएगा, 5-6 सेनेटर उधर से आएगा, तो 5, और आप देखिए एक सेशन का ये हो गया ना, मेरे ख्याल से 1.25 साल बाकी है, तो जो दूसरा सेशन है उसके भी रह जाएंगे, नहीं 11 अभी के और 11 बाद के, तो इसका मतलब है कि जल्द पोजीशन मजबूत हो जाएगी। तो ये कोशिश ये करेंगे कि सेनेट के अंदर खेल खेलें, और ये पीटीआई को इस बात के लिए राज़ी करें कि जनाब आ जाइए सेनेट के अंदर, और सेनेट के अंदर अपनी भी मेजोरिटी ले लेंगे, और कहेंगे देखिए हम 2/3 मेजोरिटी को रोक लेंगे, और आप देखिएगा अगले चंद दिनों के अंदर पीटीआई इसके लिए राज़ी हो जाएगी। इसमें ये जो धमकी दी, ये चैलेंज, बल्कि चैलेंज कर दिया उन्होंने, ओपन चैलेंज, और वो भी नाम लेके कहा एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें गिरा के दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए यकीन, अगर एक तरफ आप लोग जो ये समझते हैं कि गंडापुर साहब कंप्रोमाइज हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को क्यों चैलेंज करते अरे हैं? तकरीर तो देखिए वो ऐसे ही करते हैं। जब वो भाग कर आए थे, पूरे सारा दौरा कर खुद बताते हैं कि मैं किस तरीके से पहाड़ चढ़ कर आया था, और जब वो असेंबली के अंदर खड़े हुए तो उन्होंने कैसी तकरीर की थी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या हुआ? देखिए तकरीर करना एक अलग बात होता है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आवाम को ग्रैप्ट करना भी जानते हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई के वोटर किस बात से खुश होगा, उन्होंने वो नाम ले लिया। लेकिन दर हकीकत तो सबको मालूम है ना कि कम्प्रोमाइज़ है। अगर वो कम्प्रोमाइज़ नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम माने या ना माने, लेकिन जो भी सीएम की कुर्सी पे बैठेगा उसे कंप्रोमाइज़ होना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसे हुकूमती मामला चलाने हैं, उसे दीगर चीज़ें देखनी है, और इस वक्त जो भी कोई भी सीएम बनेगा उसको सारी सिचुएशन करनी पड़ेगी। करेगा वो, मजबूरी है उसकी, अगर नहीं करेगा तो फिर हुकूमत कैसे चलाएगा वो? और लगता है आपको केपीके में हुकूमत चलती रहेगी पीटीआई की? केपीके में चलनी चाहिए हुकूमत पीटीआई की। नहीं, चलनी चाहिए गलत कहानी है। दूसरी तरफ क्योंकि बहुत सारे नजम सेठी दीगर लोग कह चुके हैं भाई ये तो जाएगी हुकूमत, और गुलाम गर्दिशों में फैसले हो चुके हैं। अभी नहीं जाएगी। देखिए खुद पीटीआई गिराएगी। मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि पीटीआई खुद इस हुकूमत को गिराएगी। आज जो वजह क्या बनेगी खुद गिराने की? आपस के इख्तलाफात, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक उसका दूसरे मतलब को, फिर वही बात आ गई ना कि उनके लोग छोड़कर चले जाएंगे, कोई किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा, बड़ा धड़ा किसी अभी पार्टी अभी में अभी शामिल नहीं होंगे, अभी थोड़ा सा वक्त है। अभी आप देखिए कि देखिए आज भी जुनैद अकबर ने जो बातें कही हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के, वो अपना जो कमेटी के अंदर,
جو اس کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے. علی محمد خان نے جو تقریر کی ہے وہ بھی اتنی مناسب ان کے لیے نظر نہیں آ رہی ہے. واضح طور پر وہاں فرق نظر آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ کی باتوں میں. وہاں پر باقی پی ٹی آئی کے اندر کے پی کے کی پی ٹی آئی مکمل طور پر علیحدہ طور پہ کام کر رہی ہے, پنجاب کی پی ٹی آئی الگ کام کر رہی ہے, اور فیڈرل بالکل الگ طریقے سے سوچ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کی گفتگو کو اس وقت وہاں پر جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے وہ مکمل طور پہ علیمہ خان گروپ کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ یہاں پر جو گروپ کام کر رہا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے, یعنی کہ کے پی کے کا دو حصوں میں تقسیم ہے. آپ کو جنید دیکھیے اکبر الگ ہیں, بیسر سیف والا اور یہ گنڈاپور والا گروپ یہ گروپ پورا الگ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ تیسرا عاطف خان صاحب والا گروپ الگ کام کر رہا ہے. پھر اسد کیسر والا گروپ الگ کام کر رہا ہے. اسد کیسر دیکھیے آپ کو پچھلے گزشتہ 5-6 مہینوں کے اندر آپ کو اسد کیسر بالکل پیچھے نظر آ رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 آئینی ترمیم اور اس سے پہلے اسد کیسر نظر آ رہے تھے, اسد کیسر اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے. تو اسد کیسر تھوڑا سا بیک ہوئے ہیں, یہ گروپ ذرا سا حاوی ہوا ہے. تو یہ اپنی ہی پالیٹکس میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مولانا لگے. کو لگتا تو نہیں منا لیا جائے گا عدم اعتماد کے لیے؟ فی الحال تو مولانا نے منع کر دیا ہے. مولانا ابھی نہیں مانیں گے. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پہلے سب سے پہلے سینٹ کا فیصلہ ہوگا. مولانا کی خواہش یہ ہے کہ دیکھیے سینٹ کے اندر اگر ان کی اکثریت کا آنا ایک طاقت کے طور پر ہوگا. ظاہر ہے کوئی بھی بل جائے گا آخر میں سینٹ جاتا ہے, اور مولانا کے وہاں مضبوط ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں بنوا سکتے ہیں. یہ پالیٹکس ہے نا. یہ پہلے وہ سینٹ کا الیکشن چاہیں گے, وہ سینٹ میں اگر ان کی ایک اکثریت آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ایک اکثریت سے مراد ایک نمبر ان کے پاس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ وفاق کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک بڑا نمبر ہوگا. اگر 6-7 اگر ان کے پاس لوگ آ جاتے ہیں تو ایک بڑی طاقت ہوگی. 6-7 تو اس وقت ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے. تو جب 6-7 ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے تو آپ سوچیے کہ جب ان کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے اور وہ تیسری بڑی جماعت بن جاتی ہے سینٹ کے اندر, تو ظاہر ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی. اچھا جی, یہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی انیس منصوری صاحب, اور یہ ایک اہم خبر تھی کہ کی صورتحال جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی. کیا وہاں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو انہوں نے پیغام دیا خان صاحب کو جیل میں کہ جناب میں دیکھ لیجئے مجھے کہا گیا لیکن میں نے منع کر دیا ہے آپ کی حکومت گرانے سے, یعنی اس آپ کے مخالف حصہ بننے سے. اور پھر آپس کے جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے, اور پھر یہ جو آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں چیلنج دے رہا ہوں سب کو, میری حکومت گرا کے دکھائیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات کر رہا ہوں, میں اداروں کی بات بھی کر رہا ہوں, میں سیاسی پارٹیوں کی بات بھی کر رہا ہوں, کھلا چیلنج دے رہا ہوں. اور پھر جس طرح انیس منصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز ہیں, اس لیے تقریریں الگ ہوتی ہیں, کام وہ سارے وہی کر دیتے ہیں جو کہنے والے اور چاہنے والے چاہتے ہیں. خان صاحب سے بھی اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا اس کے بغیر تو میں ہو ہی نہیں سکتا بجٹ منظور ہو جائے, جب تک ملوں گا نہیں ہو نہیں. اب تک ان کی ملاقات حالانکہ نہیں ہو سکی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کے پی کے کی, اور ان دھمکیوں کے حوالے سے پس منظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو ہمیں دیجیے اجازت, آج کے اس پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت.